الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في موضع آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم، ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام، بھدونی، نوادہ، اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور پیاری بہنوں، آج کے عظیم الشان اجلاس عام میں جس موضوع کے تحت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام میں ہی میں عزت ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا. دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اور بہت سارے دھرم والے لوگ موجود ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے، فضل دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نعمت کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں بنی بنائی کھیر مل گئی ہے، بس کھا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو جن تک یہ اسلام پہنچنے میں اور جنہوں نے اسلام کو پانے میں اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دیا، ان سے پوچھئے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ ہمیں یہ دنیا کی چکا چوند اور دنیا کی چمک دمک نے ہمیں دیوانہ کر دیا ہے، دنیا کے لیے ہم اور آپ پاگل ہیں۔ اس اسلام کا مقام اور اسلام کی عزت یہاں نہیں معلوم ہو پا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اسلام جیسی عزت، اسلام جیسے دین کا مرتبہ اور مقام پتہ چلے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اعلان کہے گا، اعلان کر کے فرشتوں سے اعلان کروائے گا اور فرشتہ کہے گا تو جہنمی، تو جہنمی، تو جہنمی۔ میں بڑا رئیس تھا، بڑا مالدار تھا، دنیا میں بڑا بڑا نام تھا، میں کیسے جہنمی ہو گیا؟ میں نے تو دنیا کے غریبوں میں بھی اپنے مال کو لٹایا، میں نے تو یتیموں کی بھی کفالت میں نے کی، میں نے ٹھنڈ کے موسم میں نے کمبل بھی بانٹے، میں نے غریبوں کی میں نے کفالت کی ہے، میں جہنم میں کیسے چلا جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جہنمی، کیونکہ تو دنیا کے اندر تو نے یہ نیک کام کیے، یہ تو نے دنیا کے اندر پنیہ تو ضرور کیا، لیکن تو نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تو نے مسلمان، تو نے اسلام کا اقرار نہیں کیا، تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت نہ کی، تو نے ضرور اچھا کام کیا، تو نے بہترین کارنامہ انجام دیا، تو نے غریبوں کی کفالت کی ہے، تو نے یتیموں کی کفالت کی ہے، تو نے ٹھنڈ کے موسم میں کمبل بھی بانٹے ہیں، تو نے غریبوں کے ہاتھ، غریبوں کے اوپر تو نے سہارے والا کام بھی تو نے کیا ہے، تو نے گرمی کے موسم میں ٹھنڈ پانی بھی تو نے بانٹا ہے۔ یہ سارا تو پنیہ کا کام ہے، یہ سارا کام تو ثواب کا کام ہے، نیکی کام ہے، بڑا اچھا کام تو نے کیا ہے، لیکن تو نے کلمہ نہیں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وجہ سے آج تمہیں عزت نہیں ملے گی، آج تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، آج تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ وہ انسان چیخ کر کے کہے گا، قرآن نے اس کو اس انداز میں نوٹ کیا ہے، قرآن چیخ کر کے کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ کل قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے کہے گا، چیخ کر کے کہے گا کہ اللہ آسمان و زمین کے برابر سونا لے لے، اے اللہ ساری دولتیں تو لے لے، سارے خزانے تو لے لے، لیکن اللہ اس جہنم سے بچا، اے اللہ عذاب علیم سے بچا لے، اے اللہ اس عذاب جہنم سے بچا لے، سارے زمین کے خزانے کو تو لے لے، سارے زمانے، سارے زمین کے خزانے، آسمان و زمین کے برابر تو خزانہ لے لے، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، لیکن اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ کہے گا اسلام نہیں تو آج تمہیں عزت نہیں ملے گی، آج اسی کو عزت ملے گی جس نے دنیا کے اندر اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے۔ تو آج ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسلام کتنی بڑی عزت کی چیز ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، اسلام جیسی یہ دولت سے مالا مال کیا، اور اسی اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر
اللہ کی اطاعت کرو گے تب تمہیں عزت ملے گی، محمد رسول اللہ کی فرما برداری کرو گے تب تمہیں عزت ملے گی۔ صرف نعرہ بازی سے کچھ نہیں چلنے والا ہے، صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دو رگ رگ میں ہے نبی نبی، صرف تمہاری زبان سے یہ جملے سے کچھ نہیں ہوگا، رگ رگ میں ہے نبی نبی۔ مسجدوں کو دیکھو، اپنے یہاں کی مسجدوں کا جائزہ لو، پتہ چلے گا مسجدوں کے اندر یہ نماز پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی۔ میرے بھائیوں صرف تمہارے نعرے سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، صرف اپنے زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عزت تمہیں اسلام نے دی ہے، یہ مرتبہ تمہیں اسلام نے دیا ہے، اگر اسلام سے پہلے چلے جاؤ، محمد رسول اللہ کی زندگی سے پہلے چلے جاؤ، زمانہ جاہلیت کو دیکھو اور آج کے دور کو دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سنو اسلام نے اتنا مقام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اسلام نے وہ مقام ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اسلام کے آنے، اسلام کو ایکسپٹ کر لینے کے بعد، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد میرے بھائیوں اللہ کی نظر میں وہ مومن بندہ کئی ہزار لوگوں سے زیادہ پوتر اور مہتوپورن ہے اور مقام کا حامل ہے۔ جو مشرک ہے اس کے سامنے مومن بندہ کئی گنا زیادہ مہتو رکھتا ہے اور کل قیامت کے دن اسی کو اللہ تعالی عزت کا تاج پہنائے گا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کے لوگوں کو دیکھو، اسلام کو تو مانتا ہے لیکن اسلام کے قوانین کو نہیں مانتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں مردوں کو دیکھیے، اسلام تو مانتا ہے، ہاں کون ہے مسلمانوں، اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں چلنے میں شادی بیاہ میں لگتا ہی نہیں مسلمان ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو، کس کو مانتے ہو؟ نبی کو مانتے ہیں لیکن چہرے سے لگتا ہی نہیں کہ یہ نبی کو مان رہا ہے، بال دیکھو تو ایسا لگتا ہے کوا چوچے مار کر کے بھاگ گیا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، آج تو کہتا ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن شروع اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھو، گھرانے کے اوپر نظر دوڑاؤ میرے بھائی کو، شادی بیاہ کو دیکھو، کہیں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کو مان رہا ہے۔ ہماری بہنوں کو دیکھو جس کو اسلام نے وہ عزت اور مقام دیا ہے جو مقام کسی بھی دھرم نے اور کسی بھی مذہب نے نہیں دیا، لیکن آج ہماری بہنوں کو اسلام ایکسپٹ نہیں ہے، اسلام قبول نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں اسلام نے ہمارے اوپر بڑا ہمارے اوپر ناانصافی، ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں دیتا اسلام، اور اس وجہ سے ہم گھر کے اندر قید و بند ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی کے بھی کچھ جگہوں پہ نعرے لگے ہوئے ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی کے کچھ جگہوں پہ نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا زمانہ جاہلیت کی طرف چلے جاؤ، عورت کا مقام دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس کو ایک جانور اور ایک کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا تھا، اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس کا شوہر مر جاتا تو اسی کے ساتھ اس عورت کو دفن کر دیا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ اس کو آگ کے اندر جلا دیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کسی کا شوہر مر گیا اور اس کے جو بیٹے ہوا کرتے تھے اور ماں سے جو بھی یعنی اس کی اپنی سگی اولاد نہیں لیکن اس کے شوہر کی اور بھی بیویاں تھی، اس کی جو بیویوں سے جو بچے جو اولاد دنیا کے اندر آتے تھے، اگر اس کسی نے اگر اپنی اس ماں کی اوپر اوڑھنی رکھ دی تو اس کی بیوی گھوشت ہو جاتی تھی، اس کو اپنی بیوی قرار لیتا تھا اور اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں عورت نبی اسلام کی آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کی آنے سے پہلے عورت کو سب سے زیادہ حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر اگر عورت نے جنم لے لیا، میرے بھائیوں اگر عورت نے جنم لے لیا، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو اس بات کی بشارت سنائی جاتی تھی، شبھ سماچار سنائی جاتی تھی، گڈ نیوز دی جاتی تھی، خبر دی جاتی تھی تیرے گھر کے اندر ایک لڑکی نے جنم لیا ہے، ایک بچی نے جنم لیا ہے، تیرے گھر کے اندر تیری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا ہے، بشر احدهم بالانثى ظل
वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। पारा नंबर 14 को उठाइए, सूरह नहल की आयतों को जरा पढ़िए। कुरान कहता है ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो ऐसा लगता था उसका चेहरा काला हो गया है। अपने आप को वो समझता था दुनिया का बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, मेरे घर के अंदर बच्ची ने जन्म ले लिया है। बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन लम यदुस्सुहु फिद्दुराब अला साअ मा यहकुमून। कुरान की आयतों को देखो मेरी बहनों, गौर करो। इस्लाम ने तुम्हें कितना इज्जत दिया है, इस्लाम ने तुम्हें कैसा मर्तबा दिया है, इस्लाम ने तुम्हें कौन सी पोजीशन दी है, कैसा मकाम दिया है। अगर किसी घर के अंदर किसी बच्ची ने जन्म ले लिया तो वो आदमी जो बाप होता था अपने घर में छिप जाया करता था, अपने घर के अंदर बंद हो जाया करता था, अपने कमरे को लॉक कर लेता था, घर से निकलता ही नहीं था, कई कई हफ्ते महीने तक लोगों के सामने आता ही नहीं था। वो अपने आप को समझता था किसी जमीन के अंदर में जाकर के दफन हो जाओ, मर जाओ, अपने आप को हलाक कर दो, अपने आप को ये समझता था। मेरे भाइयों जरा गौर करो। और कुछ लोगों ने तो हद कर दी मेरे भाइयों कि जिनके घर के अंदर बेटियों ने जन्म लिया और बेटियों को लोगों ने अपने हाथों से जमीन के ऊपर भी दफना दिया। औरत को देखिए, कुरान ने उसी का नक्शा खींचा है। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, कल क़यामत के दिन उन्हीं लड़कियों से पूछा जाएगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत, तुम्हें जमीन के ऊपर क्यों दफन कर दिया गया, जिंदा तुम्हें गाड़ क्यों दिया गया। मेरे भाइयों ज़माना जाहिलियत के अंदर ये मामला था कि लड़कियों की कोई पोजीशन नहीं थी, कोई मकाम ही नहीं था, कोई रुतबा ही नहीं था, कोई उनका मकाम ही नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन इस्लाम आया मेरे भाइयों, इस्लाम ने वो इज्जत बख्शी है। ओ गैर मसलक के रहने वालों, गैर मजहब के मानने वालों, गैर मजहब के मानने वालों, सुनो, तुम्हारे धर्म के अंदर वो इज्जत नहीं बख्शी है। तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों को शैम्पू में भी नंगी तस्वीरों के साथ बाकायदा लोगों के सामने बयान, लोगों के सामने तस्वीर के साथ लोगों के सामने उसको नशर किया जाता है। आज उठाइए शैम्पू को, आज उठाइए किसी साबुन को, आज उठाइए किसी क्रीम को, आज उठाइए किसी पोस्टर को, उनका सामान बिकता ही नहीं है जब तक अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ की तस्वीर न लगा ले। मेरे भाइयों, इस्लाम ने तो औरत को वो मकाम दिया है। और हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की सबसे कीमती दौलत औरत है। औरत, आओ हम तुम्हें बताएं, इस्लाम ने वो इज्जत और मकाम दिया है। सबसे कीमती दौलत औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरातु सालिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया मानो मता की चीज है, खेल तमाशे कीजिए, फायदा उठाने की चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा इज्जत वाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अल मरातु सालिहा, नेक औरत है। सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत। इस्लाम तो ये बताता है। आपकी नजर में नवादा के लोगों, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में कोई कीमती चीज हो, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी समझ लो, अब उस हीरा मोती को क्या बाहर रख दोगे, सोना चांदी को बाहर रखोगे? आप कहिएगा मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, सोना चांदी को कैसे बाहर में रखूं, कैसे खुल्लम खुल्ला में रखूं, ये कैसे हो सकता है? इतनी कीमती चीज को मैं कैसे बाहर रख दूं, कैसे बेपर्दा करके मैं छोड़ दूं? इसको अपने घर के जो सबसे मजबूत कमरा होगा, उस कमरे के अंदर जो सबसे मजबूत संदूक या बक्सा या अलमारी हो, उसके अंदर जो सबसे मजबूत डिबिया हो, उसके अंदर बंद करके रखेंगे, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज है हमारी नजर में। और इस्लाम कहता है औरत सबसे कीमती चीज है। मेरे भाइयों, इस वजह से अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को
पर्दे में रखो, उसी के अंदर इज्जत है, उसी के अंदर भलाई है। अलमरतु सालिहा, दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत औरत है। इस्लाम बताता है बीवी हो तो सबसे कीमती दौलत, बेटी हो, आओ मेरे भाई, अगर बेटी हो तो क्या कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, इज्जत देखो इस्लाम ने दी है। दूसरों में इज्जत तलाश करोगे, इज्जत नहीं मिल सकती है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हो जो पैसों की चक्कर में, लड़कों की चेहरों की चक्कर में, बहुत सी लड़कियां मोबाइल का शिकार हुई, गैरों के चक्कर में फंसी, मोहब्बत का शिकार हुई। और मेरे भाइयों, इंदौर की खबर देख लो, भोपाल की खबर देख लो, बम्बई की खबर देखो, कई लड़कियों की बाकायदा वीडियो वायरल है, कई लड़कियों की अपनी बातें वायरल है कि मैं फला लड़की से मैंने मोहब्बत की, गैर वो लड़का था, गैर मुस्लिम वो लड़का था, मैं उसके पैसे के दीवाने बन गई, मैं उसके चेहरे के दीवाने बन गई, और जब मैंने उसे भाग करके मैंने निकाह कर लिया, उस लड़के ने मेरा यूज किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, और इतना गलत इस्तेमाल किया कि मेरे साथ रात भर तो हम बिस्तरी करता था, सेक्स करता था, लेकिन अपने दोस्तों को बुला करके भी उसके साथ मेरा वही गलत काम करवाता था। वो लिखती है कि काश के मैं इस्लाम के ऊपर कायम होती तो आज मुझे ये जिल्लत का सामना न करना पड़ता। और मेरी बहनों, गौर करो, इस्लाम के अंदर बेटी का वो मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। और आपने फरमाया, अबू दाऊद की सही रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मनिबतुलिया बिशैइन मिन हाज़िहिल बनात कुन्न लहू सितरम मिनन नार। अगर कोई आदमी दो लड़कियों की परवरिश करे, दो लड़कियों की देख रेख करे, तो बेटियों को सही से पालन पोषण करे, उसको खिलाए पिलाए, और अल्लाह और उन दोनों को पालने में, उन दोनों की तरबियत करने में अल्लाह से डरते रहे। दो बेटियों की सही परवरिश करे, और जैसा हक मिलना चाहिए वो हक दे, उसको पढ़ाए लिखाए, इस्लाम के बारे में उसको बताए, और सही तरबियत दे, और उसको अच्छे घराने में शादी कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन्न लहू सितरम मिनन नार, यही लड़कियां कल क़यामत के दिन जहन्नम में आड़ बन जाएंगी, जहन्नम से ये लड़कियां बचा लेंगी। बाज़ हदीस के अल्फाज हैं, कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार, ये लड़कियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। आपने वो वाकया सुना होगा सऊदी अरब का, सऊदी अरब का मौलाना मुजाहिद साहब लिखते हैं अपनी किताब में, मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया लिखा है। सऊदी अरब का वाकया लिखा है कि एक आदमी ने शादी की, और शादी करने के बाद उसके जब हमल ठहरा, ख्वाहिश हुई बेटा हो, दुआ भी करता रहा, अल्लाह बेटा हो बेटा हो बेटा हो, लेकिन हो गई बेटी। अब भाई जाहिर सी बात है, अल्लाह ही का हाथ में बेटा बेटी सब कुछ उसी हाथ में है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। कुरान तो इतना कहता है, आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता पैदा करता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता बेटियां ही बेटियां देता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकुर, और जिसे चाहता बेटा ही बेटा अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है मिक्स करके देता है, बेटा भी बेटी भी, और जिसको चाहता पांच रख देता। दुनिया के सारे बाबा मिलकर के बेटा नहीं दे सकते, बेटी नहीं दे सकते, कुछ भी देने के लायक भी नहीं है। जिसे चाहे अल्लाह पांच कर दे, जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटा ही दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटी ही दे। मौलाना मुजाहिद साहब ने लिखा कि बेटा की जगह बेटी। अभी अफसोस करने लगा, टेंशन में है, मैंने बेटा मांगा तो बेटी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस मर्तबा कम से कम बेटा होना चाहिए। फिर इसने दुआ की और अपनी बीवी से कह दी, इस मर्तबा अगर बेटा नहीं हुआ तो समझ जाना तुम। इसमें बीवी का क्या कसूर। दूसरी मर्तबा भी बेटी।
اب یہ کہتا اگر اس مرتبہ اگر بیٹی ہو گئی تو سمجھ جانا تم. پھر حمل ٹھہرا اور جب بچے کو اس نے جنم دیا تو بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی. 3 لگاتار شادی کی رات ہی سے وہ بیٹا کے طلب کر رہا تھا, بیٹا مانگ رہا تھا, لیکن بیٹی بیٹی بیٹی. اب بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ اچھا سارا ٹینشن مجھے کو دینے آئی ہو. بیوی کہتی ہے میرے شوہر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ بیٹا اور بیٹی دونوں کا مالک ہے, جسے چاہتا بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. آئے میرے شوہر مجھے کیوں تانا دے رہے ہو؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ شوہر نے کہا چپ, اس کے بعد تو بیٹا ہی ہونا چاہیے. پھر حمل ٹھہرا, پھر بیٹی ہو گئی. لگاتار 2 3 4 5 6 تک بیٹیاں ہی ہوئی, بیٹا نہیں. اب کہا اگر اس بار اگر بیٹی ہی ہو گئی تو تم کو طلاق. اتنا ٹینشن پال ہی نہیں سکیں گے. مالک مجاہد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اس عورت کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا, اب عورت ٹینشن میں اگر مجھے طلاق میرے شوہر نے دے دیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ, نمازی تہجد میں بھی وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دینا, مجھے بیٹیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن اللہ ان بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے, اے اللہ اس بار بیٹی نہیں بیٹا دے دینا, مجھے بیٹیوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, لیکن اللہ تو دلوں کو جانتا ہے. میرے شوہر نے ہمیں آ کر کے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس بار اگر تو نے بیٹی جنم دیا تو تجھے طلاق. حمل کا وقت قریب آیا, شوہر سویا ہوا تھا, خواب میں دیکھا کہ مر چکا ہے. شوہر نے دیکھا خواب میں کہ مر چکا ہے اور اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل گئی, تو جہنمی. جیسے یہ جہنم کے پہلے دروازے میں پہنچا, جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں, جیسے پہلے دروازے میں پہنچا اس حدیث کے مناسبت سے کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ یا حجابًا مِّنَ النَّارِ, یہ جہنم میں آڑ بن جائیں گی. دیکھا پہلی بیٹی جہنم کے دروازے میں کھڑی ہے اور چیخ کر کے کہتی ہے او فرشتوں, میں اپنے ابو کو جہنم میں جانے نہیں دوں گی, اگر جہنم میں پہنچانا تو مجھے بھی لے کر کے جاؤ, میرے ابو نے میری پرورش کی ہے, میرے ابو جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ فرشتے نے کہا چھوڑو یار اس کو ٹینشن ہٹاؤ, دوسرے سے پہنچاتے ہیں جہنم میں, چل دوسرے میں پہنچا. دوسری بیٹی ہے, دوسری بیٹی نے کہا آئی فرشتوں اس جہنم کے اندر اس دروازے سے انٹری نہیں کر سکتے ہو جب تک میں ہوں. میرے باپ باپ نے مجھے پرورش کیا, کھلایا پلایا, میرا باپ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہاں سے فرشتوں نے کہا چھوڑو, چلو تیسرے دروازے سے انٹری کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں جہنم میں. آدمی کا دل دھک دھک, اب تیسرے دروازے میں کیا ہوگا؟ تیسرے دروازے میں پہنچا تو وہی تیسری لڑکی ملی, اس نے بھی ایسے بچا لیا. چوتھے میں پہنچا تو چوتھے میں بھی چوتھی لڑکی نے بچا لیا. 5ویں میں پہنچا تو 5ویں میں بھی وہی لڑکی 5ویں لڑکی نے بچا لیا. چھٹے میں جیسے پہنچا تو چھٹے کے اندر چھٹی بچی موجود ہے. نہیں, میں اپنے ابو کو جہنم میں جانے نہیں دوں گی, یہاں سے انٹری نہیں کر سکتے ہو, یہاں سے میرے ابو کو اندر نہیں کر سکتے ہو. اس جہنم کے اندر میں آڑ بن چکی ہوں, اس جہنم کے اندر میں اپنے ابو کو جانے نہیں دوں گی. فرشتہ کہتا کوئی بات نہیں, 7واں بھی دروازہ ہے, چل. اب تو ٹینشن, 7واں تو میں نے بیٹا مانگا ہے, 6 ہی میری بیٹیاں تھی, انہوں نے تو مجھے جہنم سے بچا لیا, اب 7ویں میں کون بچائے گا؟ کیا کرو, دل دھک 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 دھک, اتنا ڈرا کہ اس کی آنکھ کھل گئی. رات کی تاریکی میں اٹھتا پسینے سے شرابور, ٹھنڈ رات میں شرابور بیوی کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس کو گلے سے لگایا. او میری بیوی, سجدے میں بیٹی مانگنا, بیٹا نہ مانگنا, یہ بیٹیاں رحمت ہے, جہنم میں آڑ بن جائیں گی. او میری بیوی
بیٹا مت مانگنا، بیٹی مانگنا۔ اگر بیٹی کی شکل میں لڑکیاں ہو تو یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن جہنم میں آڑ بن جائیں گی، یعنی آپ کو جہنم سے بچا لیں گی۔ یہ عزت اور یہ مقام اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہی لڑکی ماں کی شکل میں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدامها، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حج ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جہاد کرنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا جہاد کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اسلام کے دفاع کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، اور میرے صحابی تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہیں میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ماں کی شکل میں عورت ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہ مقام عورتوں کو دیا ہے تو اسلام ان کے اندر دیا، اسلام میں دیا ہے۔ بیٹی ہو، بہن ہو اور بہنوں کی اگر صحیح پرورش کر لو، بھدونی والوں، نوادہ والوں، بہار کے لوگوں سنو، اگر اللہ تعالیٰ نے دو چار بہنوں سے نوازا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم تین بہنوں کی اگر صحیح کفالت کر لو، تین ہو، دو ہو، ایک ہو، چار ہو، اگر تم اپنے بہنوں کی صحیح کفالت کر لو، فاحسن صحبتہن، اور اس کو بہترین طریقے سے اس کی تربیت کر لو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلَهُ فِي الْجَنَّةِ، بہنوں کی صحیح تربیت کرنے میں، پرورش کرنے میں، اور اس کو عزت کے پردے میں رکھنے میں، اور اس کو تربیت دینے میں اگر تم نے اپنی زندگی گنوا ڈالی اور اپنا مال خرچ کر لیا تو امام کائنات فرماتے دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں اسلام سے پڑھ کر کے یہ مقام عورتوں کو کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ یہ مقام اگر ملا تو اسلام کے اندر ملا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے آج ہمارے مسلمان لڑکیاں غیروں کی نقل کر رہی ہیں، غیروں کی کاپیاں کر رہی ہیں، غیروں کے چکر میں پڑ کر کے اسی کی طرح لباس پہن رہی ہے، اسی کی طرح جینس اور ٹی شرٹ پہن رہی ہے، اسی کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اپنی خوبصورتی کا پرچار کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں عزت تمہیں ملا ہے، اور عزت اگر ملی ہے ہمیں اور آپ کو تو اسی اسلام نے ہمیں اور آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کے علاوہ کسی دین کو ایکسپٹ کرو گے، قبول کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں بہترین دھرم اسلام ہے، بہترین مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں بہترین دین اسلام ہے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اس وجہ سے مسلمانوں تمہیں عزت اسلام نے دی، اس عزت کو سمجھو۔ اور نوجوانوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہاں کے لوگوں اور مسلمانوں چینل کے ذریعے سے سننے والوں، ہندوستان کے لوگوں، ہندوستان کے باہر کے مسلمان بھائیوں سنو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں عزت تمہیں اسلام کے اندر ملے گی۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھو، شادی بیاہ میں دیکھو غیروں کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے میں دیکھو غیروں کا طریقہ، کھانے پینے میں دیکھو غیروں کا طریقہ، لباس کے اندر دیکھو تو غیروں کا طریقہ، موبائل کا استعمال دیکھو تو غیروں کا طریقہ۔ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے، عزت ہمیں اسلام نے دی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں۔ شادی بیاہ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے غیروں کے طریقے پہ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کا طریقہ آ گیا۔ شادی کے اندر بارات کہاں سے اسلام میں بتائیے؟ شادی کے اندر یہ بینڈ باجے کہاں سے آ گئے؟ شادی کے اندر فضول خرچی جس طریقے سے ہو رہی ہے، دلہن لانے کے لیے ایک گاڑی کافی ہے، 40 گاڑیاں کرنے کی اجازت کس نے دی؟
میرے بھائیو اسلام نے تمہیں عزت دی لیکن غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہو, غیروں کے راستے کو اپنا رہے ہو, تمہیں عزت وہاں نہیں ملے گی, صرف ذلت ہی ذلت ملے گی. آؤ میرے بھائیو قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آج تم ذلیل ہو, آج تم رسوا ہو, آج تمہیں مارا جا رہا ہے, آج تمہیں کاٹا جا رہا ہے, آج تمہارے خلاف باتیں کی جا رہی ہے, نیوز چینل کے اوپر تمہارے تمہارے اوپر مسلمانوں تمہارے خلاف کے اوپر باتیں ہو رہی ہے, نیوز پیپر کے اندر تمہارے خلاف باتیں ہو رہی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اے مسلمانوں غم نہ کرو, اے مسلمانوں افسوس نہ کرو, اے مسلمانوں مایوس نہ ہو, عزت تمہیں ملے گی, سربلندی تمہیں ملے گی, حکومت تمہیں ملے گی. اسلام کو اپنا لو, مسلمان صحیح معنوں میں بن جاؤ, حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ. ان کنتم مومنین, صحیح معنوں میں اگر مومن بن جاؤ. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مومن ہیں, ہم اپنے مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عزت کیسے نہیں مل رہی ہے, ہمیں مقام کیوں نہیں مل رہا ہے, ہم بے عزت کیوں ہیں. میرے بھائیو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے, ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا ہے, ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے. ہمیں عزت ملے گی تو کیسے ملے گی. ہم نے حجاب کو چھوڑا ہے. کرناٹک کے اندر اس مسکان خان نے حجاب کے اوپر جو نعرہ تکبیر کا جو نعرہ لگایا, اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا, اور اس لڑکی نے یہ اعلان کیا ہم سارے معاملے میں سمجھوتا کر سکتے ہیں, اسلام کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم اپنے حجاب کو اتار نہیں سکتے, ہم اپنی اوڑھنی کو اتار نہیں سکتے, ہم اپنے اس حجاب کو پردہ کو اتار نہیں سکتے ہیں. پڑھائی ختم ہونے دو, یونیورسٹی جائے جانے دو, ہماری نوکری جائے جانے دو, لیکن ہم حجاب کو ترک نہیں کریں گے, ہم حجاب کو نہیں چھوڑیں گے. اور مسلمان کی بیٹیوں اور مسلمان کی لڑکیوں, آج تم جب بازاروں میں چلتے ہو جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے, کیا سمجھتے ہو تمہیں عزت ملتی ہے؟ اللہ کی قسم جانوروں کی نظریں تمہارے پر پڑی ہوئی ہے, تمہارے پر درندوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں, تمہیں عزت نہیں ملتی ہے, تمہارے جسموں کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے. اور مسلمان لڑکیوں تمہیں عزت اسلام کے اندر ملے گی. مسکان خان نے یہ اعلان کر کے بتایا, اور میرے بھائیوں اسی کو اگر فالو کر لیں تو آج ہماری بہنیں جو کالجوں کے اندر پڑھنے جاتی ہیں, جو ہماری بہنیں ہمارے بہار کے اندر, ہم نتیش کمار کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ واقعی سب کے ساتھ سب کا وکاس وہ کر رہے ہیں, واقعی مسلمان کے جو دھرم کے اندر موجود ہے اس کو پالن وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن میری بہنوں تم پالن نہیں کر رہی ہو. مال کے اندر جاؤ, مال کے اندر جاؤ, لڑکیاں اس انداز میں آتی ہیں لگتا شیطان کی بہن نے, کہیں اور دیکھو تو ایسا لگتا کیٹرینا کی بہن نے. میرے بھائیو عجیب تماشا ہے, کہاں سے شروع کرو اور کہاں پہ ختم کرو, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. شادیوں میں دیکھو تو ایسا لگتا ہے ساری بندریاں یہاں آ گئی ہیں, ساری فلمی دنیا کی ہیروئن یہاں آ چکی ہیں. او مسلمان کے ماننے والوں, او مسلمان کو اپنانے والیوں, اللہ کی قسم عزت تمہیں اسلام نے دیا ہے اور اسی کے اندر تمہیں عزت ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے, عزت مومنین کے لیے, لیکن منافقین حضرات اس بات کو جانتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں عزت تمہیں اسی اسلام کے اندر تمہیں ملے گی. میرے بھائیوں عمر فاروق کا وہ منظر آپ نے سنا ہوگا. عمر فاروق کو جب بیت المقدس بلایا گیا, عمر فاروق کو جب بیت المقدس سے بلایا گیا, آئیے عمر فاروق بیت المقدس کے اندر, بیت المقدس کو ہم نے فتح کر لیا ہے, آئیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. بیت المقدس کے لیے حضرت عمر فاروق 16 ہجری کو جب نکلے اپنے غلام کے ساتھ نکلتے ہیں. اور ذرا دیکھیے اسلام میں ہی ان کو عزت ملی تھی. اسلام کے اندر انصاف ہے, اسلام کے اندر سادگی ہے, اسلام کے اندر اللہ کے لیے محبت ہے,
اسلام کے اندر محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نکلتے ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں اور ان کا غلام ان کے ساتھ ہے۔ غلام سے کہتا ہے غلام ایک بار تو سوار ہونا، 1-2 کلومیٹر تو سفر کر لے، 2-3 کلومیٹر میں سفر کر لو، 2 کلومیٹر تو سفر کر، 2 کلومیٹر میں سفر کرو۔ جب میں بیٹھوں اونٹنی کے اوپر تو لگام تو پکڑ لینا، اور جب تو بیٹھے گا تو لگام میں پکڑ لوں گا، کیونکہ اسلام کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی انصاف تمہیں اللہ کے قریب پہنچائے گا، یہی انصاف تمہیں عزت دے گا، یہی انصاف تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں پہنچائے گا۔ یہی اسی پوزیشن میں چلتے رہے۔ عمر فاروق 2 کلومیٹر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر فاروق لگام پکڑ لیا کرتے تھے، اور 2 کلومیٹر جب غلام بیٹھتا تھا عمر فاروق لگام پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ کرتے کرتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق دیکھیے حضرت عمر فاروق کو لگام پکڑنے کی باری آ گئی۔ غلام کہتا ہے اے امیر المومنین، یہ کیسے ہو؟ بیت المقدس کے اندر جتنے باہر مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، وہ سب کے سب منتظر ہیں، آپ کی سواگت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لگام پکڑیں گے اور میں اونٹنی کے اوپر بیٹھا رہوں گا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آئیے عمر فاروق آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیے، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ عمر فاروق نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا اے غلام، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، اسلام نے ہمیں بلندی دی ہے، انصاف اگر کریں گے تب اسلام کی عزت رہے گی، اسلام کے اندر انصاف ہے۔ اے غلام میری باری لگام پکڑنے کی ہے، اے غلام اونٹنی کے اوپر سوار ہو جا۔ جب عیسائیوں نے اور وہاں کے پادریوں نے، بیت المقدس کے پادریوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق کو لگام پکڑے ہوئے، لوگوں نے سوچا یہ تو غلام ہوگا، امیر المومنین جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے وہ امیر المومنین ہے۔ جب قریب پہنچے اور لوگ آئے تو حضرت عمر فاروق کے پاس مسلمان پہنچے اور امیر المومنین کو سلام کر رہے۔ لوگوں نے کہا یہی تیرا امیر المومنین ہے جو لگام پکڑا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں یہی امیر المومنین ہے۔ یہ سادگی دیکھ کر کے، یہ انصاف دیکھ کر کے وہاں کے عیسائیوں نے، وہاں کے پادریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں عزت تمہیں اسی اسلام کے اندر ملے گی، اسلام کو تم کو، یہ اسلام جیسی نعمت تمہیں ملی ہے، اس کے باوجود اسلام جیسے دین کو چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہو۔ غور کرو، ہم ذلیل رسوا ہیں کیونکہ ہم دنیا داری میں آ گئے، ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کو ترک کر دیا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اگر عزت چاہیے تو اسلام کو اپنا لو۔ اسلام کا اپنانے کا مطلب یہ ہے اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے طریقے پہ ہو۔ ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں پڑھیں ضرور، لیکن میری بہنوں حجاب کا جنازہ نہیں نکالو۔ اے نوجوان لڑکوں، تم کو بھی مثالی نوجوان بننا پڑے گا۔ شاہ رخ اور سلمان عامر ان کی سٹائل کرنا چھوڑو، اس کے اندر عزت نہیں ہے۔ یہ چند لڑکیاں تو تمہیں پسند کر لیں گی، تمہیں لو لیٹر تو دے دیں گی، تمہیں تو میسج کر دے گی، تمہیں تو اپنے پیار میں پھنسا لے گی، لیکن وہ جنت نہیں ملے گی جہاں کی حور اگر دنیا میں جھانک دے تو پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اگر وہاں کی حور کا اگر ایک اوڑھنی زمین کے اندر آ جائے تو پوری زمین اس کے خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اگر تمہیں وہ جنت چاہیے تو ان چڑیلوں کا چکر چھوڑو اور محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لو۔ میرے بھائیوں، عزت وہی ملے گی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو نہ کرو گے تب تک تمہیں اور ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ عزت اسلام کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا حالات کا جائزہ لو۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، لگتا ہی نہیں مسلمان کا گھر ہے۔ ہمارے گھروں سے
حیا اور شرم و حیا یہ دونوں چیزیں نکل چکی ہیں. شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا ہے. باپ غلط کر رہا ہے، بیٹا بھی کچھ نہیں کہہ رہا. بیٹا غلط کر رہا ہے، باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. ماں بھی حیا ہو چکی ہے. بیٹی رات بھر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہیں، ماں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میری بہنوں اور سماج کے ذمہ داروں، تمہیں عزت اسلام نے دی ہے. اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو مرتبہ ہے، اللہ سے جیسے شرمانے کا حق ہے، وہ حق اللہ تعالیٰ کو دے دو. نبی نے کبھی فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیا. جس طریقے سے اللہ سے حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، ویسے تم اللہ سے حیا کرو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو حیا کرتے ہیں لیکن کیسے کریں؟ نبی نے ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں آپ نے فرمایا تھا ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما غا وما هوى ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا فقد فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حیا کا مطلب یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے یہ سر نہ جھکے. حیا کا مطلب یہ اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ سر نہ اٹھے. یعنی آدمی فخر میں، تکبر میں، چند پیسوں کے چکر میں تکبرانہ انداز میں چلتا ہے اور اپنا سر اٹھا کر کے چلتا ہے. اسلام کہتا ہے حیا یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے، سر اٹھے تو صرف اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے اپنے چہروں کو اٹھا کر کے مانگیے، دعائے مغفرت کیجئے. میرے بھائیوں، حیا کا مطلب اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ حیا کا مطلب یہ ہے اپنے پیروں کی، جسموں کی، اپنے کان اور اپنے شرمگاہ کی تم حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرتے رہو، موت کو یاد کرو. ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو دنیا کی زینت کو چھوڑ دو، تب تمہیں عزت ملے گی. او بے حیا لوگوں، آج بے حیائی کی حد ہو گئی ہے. ابو الکلام سلفی کی تقریر بھی اپنے موبائل کے اندر ہے اور اسی موبائل کے اندر بھوجپوری گانا بھی ہے. ہاں، سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ جواب آیا راضی رحمان بھی رہے راضی، شیطان بھی رہے راضی. آئے مسلمان، دو کشتیوں میں پیر رکھنا چھوڑو، ایک کشتی پہ سوار ہو جاؤ. میرے بھائیوں، منافقوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تم نے نام عبد الرحمن رکھا ہے، تم نے نام عبداللہ رکھا ہے، تم نے نام عبد الرحیم رکھا ہے، تم نے نام بڑا پیارا پیارا سا رکھا ہے، سمیہ، فاطمہ، کلثوم، زینب، اچھے اچھے نام تم نے رکھ لیے، لیکن صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. نام سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو. my name is خان، my name is سمیہ، my name is عبداللہ، جو کچھ کہنا ہے کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے تو حقیقت میں عبداللہ ہے کہ نہیں ہے، تو سمیہ ہے کہ نہیں ہے. ووٹر کارڈ میں تیرا نام مسلمان ہے لیکن اللہ کے اس کارڈ کے اندر تیرا نام مسلمان درج نہیں ہے، کیونکہ 5 وقت تو نماز جب نہیں پڑھ سکتا ہے، جب تیرا ایمان تجھے مسجد تک پہنچا نہیں سکتا ہے، تو اے مسلمانوں، کیا یہ ایمان تجھے جنت تک پہنچائے گا؟ نہیں نہیں، اتنا کمزور ایمان کیسے جنت کو پہنچا سکتا ہے؟ عزت تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، اسلام کے اندر عزت ملے گی. آج مسلمانوں کو دیکھیو، کرتا پاجامہ پہننے والوں کو حقیر نسلوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک جگہ میں گیا تو کہا مولوی صاحب یہاں کا واقعہ، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک لڑکی نے کہا کہ سب سے شادی کر لیں گے لیکن مولانا سے نہیں کریں گے. ہاں کیوں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، ہم کو چاہیے سلمان کا. حد ہو گئی میرے بھائیوں اور میری بہنوں. عزت تمہیں اس اسلام کے اندر ملے گی. جن علماء کی تم بے عزتیں کر رہی ہو، یہی علماء تو تیرا نکاح بھی پڑھاتے ہیں، یہی علماء تو تمہاری جنازے بھی پڑھائیں گے. او میری بہنوں، دنیا کے چکا چوند کے چکروں کو چھوڑو.
ہو اور پھر اس جنت کی سیر کرو, اس جنت کے بارے میں سوچو جس جنت کے لیے لوگوں نے اتنی کوششیں کی, اپنے مال تک بھی قربان کر دیا. بہت سی لڑکیوں نے اس جنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میرے بھائیوں, اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا اسی جنت کو پانے کے لیے. یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تم سے بڑے بڑے دیوانے, تم سے بڑے بڑے رئیس, تم سے بڑے بڑے چودھری, تم سے بڑے بڑے ہینڈسم, تم سے بڑے بڑی بیوٹیفل لڑکیاں دنیا میں آئی, آج نہیں ہے. اپنے اپنے قبروں کے اندر مدفون ہے. عزت جہاں ڈھونڈ رہے ہو عزت وہاں نہیں ملے گی. پارکوں میں جا کر انجوائے کرنے والی ہو اور مال کے اندر اپنی حسن کا جلوہ بکھیرنے والی ہو اور لڑکوں کا ایمان خراب کرنے والی ہو, راستوں میں جا کر کی بے حیائیاں کرنے والی ہو. اے نوجوانوں, فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے والوں, کم سے کم اللہ سے تو معافی مانگ لو, توبہ کر لو. تمہیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے. عزت اللہ نے اسی اسلام کے اندر رکھی ہے اور یہاں بھی عزت تمہیں ملے گی. اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن عزت کی کرسی پہ اسی کو بیٹھایا جائے گا کہ اسلام کو فالو کرتا ہوگا. صرف اسلام کرنے سے عزت نہیں مل سکتی ہے. اسلام صرف بولنے سے نہیں ہوگا, عمل سے ہوتا ہے. عمل سے آج ہمارا عمل ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. آج مسلمانوں کے گھرانے کو دیکھیے, اسلام کے اندر تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد نمبر 1 چیز نماز ہے. ہم نے اسی کو ترک کر دیا, نماز کو چھوڑ دیا. ہم پکے مسلمان ہیں. مولوی صاحب پکے مسلمان کیسے؟ کسی دن بھی گوشت نہیں چھوڑتے. ہاں پکے مسلمان اس کو سمجھ رہے ہیں. اچھا پکے مسلمان, ہاں ہم پکے مسلمان ہیں, اس کو کہا جا رہا پکے مسلمان. واہ رے مسلمان, اپنے اپنے ڈکشنری میں جس کو چاہو تو مسلمان کہہ دو, جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں اور اللہ کے ڈکشنری میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر عزت ہے. اسلام کو فالو کرو, اسلام کے قانون سے محبت کرو. سمامہ بن اسال نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اسلام سے نفرت کرتا تھا, لیکن جب اسلام قبول کیا تو محمد رسول اللہ کے پاس آ کر کے کہنے لگا, آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اے اللہ کے نبی, اس اسلام سے بڑھ کر کہ مجھے کوئی دوسرا دھرم اچھا لگتا ہی نہیں ہے. میری نظر میں اسلام نہیں لایا تھا تو میری نظر میں سب سے بدترین دین اگر کوئی تھا تو اسلام تھا. جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری نظر میں اسلام سے بڑھ کر کے کوئی پیارا دین نہیں ہے. اے محمد, آپ کا چہرہ میری نظر میں جب اسلام نہیں لایا تھا تو سب سے برا چہرہ تھا. اے نبی, اسلام لے آنے کے بعد آپ کے چہرے کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں, وہ تھے صحابہ, اسلام قبول کر لینے کے بعد محمد رسول اللہ کی فرما برداری کیا کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, صرف زبان سے نہیں, واقعی دل سے اسلام ایکسپٹ کیا کرتے تھے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. عزت اسی اسلام کے اندر ہمیں ملے گی. غیروں کا طریقہ چھوڑو, غیروں کا رسم چھوڑو, اسلام کو اپنے اندر قانون نافذ کرو. اپنی بیٹیوں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں, سماج کے اندر اسلام کو نافذ کرو. آج بھی تمہیں عزت ملے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, وہی عزت دینے والا ہے. اس وجہ سے نوادہ اور بہار کے لوگوں, اخیر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے اور اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت ملے گی. آج بہت سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جنس, ٹی شرٹ, کپڑے کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن دوسروں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں. میرے بھائیو, کم سے کم اسلام جو کہتا ہے کہ لباس بھی ہے, ساتھ ساتھ میں چہرہ بھی ہونا چاہیے. ایک نے کہا مولوی صاحب اللہ دل نہیں دے, اللہ چہرہ نہیں دیکھتا, دل دیکھتا ہے. ایک لڑکے نے کہا مولوی صاحب اللہ چہرہ تھوڑی دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. اس وجہ سے میرا دل کلین ہے. اب میں جنس ٹی شرٹ پہ پہن نکلوں, ہاں میں جیسے بھی کپڑے پہن کر کے نکلوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ دل دیکھتا ہے. دل کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے. یاد رکھیے, دل کے اندر گڑبڑی نہیں ہے تو یہ کپڑا آیا کہاں سے؟ دل کے اندر گڑبڑی ہے تب یہ کپڑا آیا.
ہاں اگر دل کے اندر گڑبڑی نہ ہوتی تو دل سے اگر محمد کو مان لیے ہوتے تو نبی کے اوپر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یا نساء النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اعلان کر دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اسلام کو ماننے والیوں سے اعلان کر دو جب راستوں میں نکلا کرے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کرے، حجاب ڈال لیا کرے۔ تم دل کی بات کرتی ہو لیکن دل کی بات کر رہی ہو، رب کی بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ رب کہتا ہے جو جلباب ڈال لیتی ہیں، جو حجاب ڈال لیتے ہیں، اسی کو عزت ملے گی، اسی کو مرتبہ ملے گا۔ میرے بھائی جو اللہ دل بھی دیکھتا ہے، چہرہ بھی دیکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دل ہی صرف دیکھتا ہے، اللہ چہرہ بھی دیکھتا ہے۔ چہرہ کا مطلب کس طریقے سے آدمی چل رہا ہے، داڑھی ہے نہیں، موچ اتنا بڑکا بڑکا کر لیا، اللہ چہرہ تھوڑی دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ غیروں کا طریقہ اپنائیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے مانا جائے گا۔ کل قارون، فرعون، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر غیروں کا طریقہ اپناؤ گے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ نہیں، صدیقین کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کل قیامت کے دن انہی گنہگاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی پیروی تم کر رہے ہو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو تو نے ہمیں دیا ہے، اللہ اسلام کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری نوجوان نسل کو اسلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔